جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ قیامت تک کی حرمت کی بات پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد تو اس کی تمنا نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے 2090، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما فی ید رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی، فنزعه فطرحه، آپ نے اسے اتارا اور اسے پھینک دیا۔ وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده، اور فرمانے لگے تم میں سے کوئی اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک انگارہ لے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ فقیل للرجل، اس آدمی سے کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خذ خاتمک انتفع بہ، یہ انگوٹھی پکڑ لو، اس سے کچھ فائدہ لے لو۔ قال لا واللہ لا آخذہ ابدا قد طرحہ رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں کبھی بھی اس کو نہیں لوں گا۔ تو مرد کو انگوٹھی سونے کی پہننا یہ جائز نہیں ہے، اور صحابی رسول کے ایمان کا لیول چیک کیجئے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہے، پھینک دیا ہے، میں تو اس کو کبھی بھی لینے والا نہیں۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1659، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میں نے اپنے غلام کو کسی وجہ سے سرزنش کی، کنت اضرب غلاما لی بالسوط، میں نے کوڑے سے اپنے غلام کو مارا، فسمعت صوتا من خلفی، تو میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، فلم افهم الصوت من الغضب، آواز یہ تھی جان لو اے ابو مسعود، لیکن میں چونکہ غصے میں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فلما دنا منی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے، اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے 2 مرتبہ پھر فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، فألقيت السوط من يدي، میرے ہاتھ سے جو کوڑا تھا میں نے اسے پھینک دیا۔ قال اعلم یا ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، جان لو اے ابو مسعود، ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، جس طرح تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قدرت ہے غلام پر کہ تم سرزنش کر رہے ہو، اللہ ذوالجلال اس سے بھی بڑا قادر ہے۔ فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا، تو صحابی ابو مسعود بدری فرماتے ہیں کہ میں آج کے بعد کسی غلام کو ماروں گا۔ یہاں رک کے علماء کا ایک دقیق نکتہ بھی میں پیش کیے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلام اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو درگزر کیا۔ اب وہ غلام تو نہیں رہے، لیکن کچھ خواہشات کے غلام دنیا میں موجود ہیں، تو اگر فزیکلی جو غلام ہیں ان کو معاف کرنا یہ باعث اجر ہے، تو جو بیچارے اپنی ہی خواہشات کے غلام ہیں
ان سے بھی درگزر کرنا چاہیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس معاملے سے اللہ کے رسول نے روک دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5582، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ، میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا رہا تھا۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھجور سے بنی ہوئی۔ فجاءتم آتٍ، آنے والا ایک آیا، اس نے آ کے اعلان کیا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی۔ ابو طلحہ فرمانے لگے قم یا انس، اے انس اٹھو، فاحرقها فاحرقتها، کہ اب چونکہ حکم آ گیا کہ حرام ہو گئی ہے، یہ شراب لو، اسے بہا دو، اور میں نے اسے بہا دی۔ اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں کہ شراب بہا دی گئی اور ایسے ہر ایک نے کیا ہوگا کہ وہ مدینے کی گلی میں اس طرح بہ رہی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ ذوالجلال نے خیبر کو فتح کیا، جب اللہ ذوالجلال کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو بستی کے باہر سے ایک گدھا ہمیں ملا۔ اس وقت تک گھریلو گدھا حرام نہیں ہوا تھا، ابھی اس کو پکانا ہی چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ان اللہ ورسولہ ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشیطان، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1940، یہ پلید ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ فأکفیت القدور بما فیها وإنها لتفور بما فیها، تو جو ہنڈیاں تھی وہ الٹ دی گئی اور ہنڈیاں جوش مار رہی تھی جو اس کے اندر گوشت تھا۔ اللہ ذوالجلال کا خوف اور حیا ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو گھریلو گدھے کی حرمت کے بعد بھی لا علمی میں مسلمانوں کو چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ اس کا گوشت کھلانے کے لیے جرت کرتے ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت 4084، لا تسبن احدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، میں نے اس دن کے بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی۔ اور آج بہادری کی نشانی گالی اور گولی ہے۔ کیا کسی مسلمان کو اس بات کو اختیار کرنا چاہیے حدیث آنے کے بعد کہ وہ اپنی جرت اور بہادری گالی کے ذریعے واضح کرے؟ بہادری اور جرت تو برداشت کا نام ہے، بہادری اور جرت تو اجر کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ منع کیا، میں نے پھر دوبارہ کسی کو گالی نہیں دی۔ گالی سے مراد یہی نہیں ہوتا جو آج کل معاشرے میں ہے کہ فلاں کی والدہ، فلاں کی بہن اور فلاں، کل کلام قبیح۔ جب ہم قوامیس کی طرف جاتے ہیں، ڈکشنری میں گالی السب کا معنی دیکھتے ہیں تو ہر قبیح کلام کو گالی کہا گیا۔ تو مسلمان کو اس طرح کے پہلوؤں سے رک جانا چاہیے۔ ادب ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے اس سے وہ رک جائے. اور اگر اس نے پھر بھی اپنی من مرضی کرنی ہے، من مانی ہی کرنی ہے، من چاہی پہ ہی اپنی زندگی کو لگانا ہے، تو پھر رب شاہی کا بھی ایک انداز ہے جو زمین کے اوپر نہیں سمجھتا. اس کو سمجھانے کے لیے نیکسٹ فیز جو ہے اللہ زمین کے نیچے بھی سمجھانے کے بہت سارے بندوبست کیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے جو 9واں ادب ہے کہ جملہ معاملات میں اطاعت اگر کی جائے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کہتے اس کو ہیں کہ انسان دل کی خوشی سے تابعداری کرے، دل کی خوشی سے فرما برداری کرے، دل کی خوشی سے انسان بات مانے اور کشادہ دلی سے انسان اسے قبول کر لے. اوپر سے منہ بناتا رہے اور کام بھی کرتا رہے تو کیا فائدہ ہوگا اسے؟ انسان کو راحت محسوس ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے، یہ اس ہستی کی زبان اقدس سے بات نکلی ہے جس ہستی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پوری کائنات کی صداقت پر بھاری ہوتی ہے. اور مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ موافقت الامر عندنا. امام جرجانی کہا کرتے تھے کہ اہل السنت والجماعہ کے ہاں اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی موافقت کرنا. اور ابن المناوی بیان کیا کرتے تھے کل ما فیہ رضا وتقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی. ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہو، تقرب کا باعث ہو، اسے اختیار کرنا یہ اطاعت ہے. تو بھلا اللہ کی رضا کو لیتے وقت منہ بناتے ہیں؟ بھلا تقرب الہی جیسا انعام نصیب ہونے لگا ہو تو اس پہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں یا لیت و لال کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے پہلے سمجھنا ہے؟ صدیق اکبر نے یہ سارے میرز استعمال کیے تھے. انہوں نے تو سیدھا کہا تھا واللہ انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک. یہ اسراء اور معراج کی بات کر رہے ہو تم، اس سے بڑی بات بھی اگر محمد مصطفیٰ نے کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابن علان بیان کیا کرتے تھے ہی الامتثال ظاہرا والرضا باطنا لحکم اللہ ورسولہ. اطاعت اصل یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی آپ کے چہرے پہ بشاشت ہو، رونق ہو کہ الحمدللہ مجھے صحیح بات کا پتہ چلا ہے اور میں اسے اختیار کر رہا ہوں. اور باطنی طور پر رضامندی ہو، راضی ہو قلبی طور پر. کس پر؟ اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول کے حکم پر. اس لیے اللہ جلال نے اپنے محبوب کے ذریعے حکم دلایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم نے اطاعت سے منہ پھیرا تو اللہ ذوالجلال کافروں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ بات تو اطاعت ہوگی جی، کفر کیسے آ گیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑنا اصل میں یہ کفر کی طرف سفر کرنے کے مترادف. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعا محبۃ اللہ
وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. یہ آیت تو ہر اس شخص پر دلیل ہے جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اور اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ جب تک وہ شریعت محمدی کی اتباع نہیں کرتا اور دین نبوی کو شرع صدر سے قبول نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے اقوال میں اور احوال میں جب تک وہ راضی نہیں ہوتا، قلبی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور چھوڑ دو باتیں۔ اگر تم نے منہ پھیرا تو یقین بھی کر لینا کہ ہمارے پیغمبر پر تو صرف پہنچانا ہی ہے، باقی معاملات تو اللہ کے سپرد ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ گھروں میں قرار پکڑیے اور جاہلیت کی بے پردگی کا انداز مومنوں کی ماؤں کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ تو پہلی جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ نمازوں کو قائم کیجیے اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ آج لوگ کتنے کہتے ہیں کہ ہاں یہ پردہ جو ہے وہ پہلے تھا، اب پرانی چیزیں چھوڑیں۔ بے پردگی پہلے تھی، حکم پردے کا آیا تھا تاکہ مسلمان عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہو، ان کے وقار اور ان کی شناخت ہو سکے کہ یہ ہیں وہ پاکیزہ اور پاک دامن اور عفیفہ عورتیں۔ کسی شخص کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نظر اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوئی تو جو عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، ان کا کوئی ویٹیج ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے حقیقت میں یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے، اور جس نے اعراض کیا
تو میرے محبوب ہم نے آپ کو اس پر کوئی نگران بنا کے تو نہیں بھیجا، مان لے تو اس کی خیر ہے، نہ مانے تو منوانے کے طریقے تو ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح بخاری کی 7281، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، اللہ کے نورانی فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ فرشتے کہنے لگے انہ نائم، آپ تو آرام کر رہے ہیں، اور دوسرے فرشتوں نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، اس تمہارے ساتھی کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ پھر بعض نے کہا کہ وہ تو آرام کر رہے ہیں، اور دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے انبیاء کی لیکن دل نہیں سوتا۔ پھر مثال بیان کی کہ اس پیغمبر کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بنا دارن، گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، پھر دسترخوان بنایا، وبعث داعیا، اور ایک آواز دینے والا بھیجا، دعوت دینے والا، فمن اجاب الداعی دخل الدار، جس نے دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہو گیا، وأکل من المأدبہ، اور دسترخوان پر چنے گئے کھانے اس نے حاصل کر لیے اور کھا لیے، ومن لم يجب الداعی لم يدخل الدار ولم يأکل من المأدبہ، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی پکار پہ توجہ نہیں دی، نہ وہ گھر آئے گا اور نہ ہی چنے گئے کھانوں سے کچھ لے سکے گا۔ فقالوا اولها له يفقهها، اس کی حقیقت بھی بیان کرو نا تاکہ سمجھ میں آئے اس کے۔ پھر فرشتوں نے کہا وہ تو آرام کر رہے ہیں، دوسروں نے کہا نہیں، آنکھ آرام کر رہی ہے، دل تو بیدار ہے۔ تو پھر فرشتے کہنے لگے فالدار الجنہ، یہ گھر ہے جنت، والداعی، اور اس کی طرف بلانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ کس اعتبار سے؟ آپ کی ہستی ہی یہ بتائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق و باطل کی تمیز سکھائی آپ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ ذو جلال کی نافرمانی کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ ہر مسلمان کو جہاں اختیار کرنی چاہیے وہاں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ادب ہے جس کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات بھی سمجھائی قرآن کے ذریعے کہ رسول کو جب بھیجا جاتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کی اطاعت جو ہے یہ بنیادی مقصد قرار دیا جاتا ہے کہ جو بھی پیغمبر رسول آئے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت بجا لائی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں یہ اتباع اور فرما برداری کا ثبوت ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی وہ کہنے لگے ان معاذ بن جبل كان امة قانتا للہ حنیفا، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت بھی ہے، قانتا للہ بھی ہے اور حنیفہ بھی ہے، یعنی ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ ذوالجلال کے جھکنے والے ہیں اور یکرو ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نازل کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نسیت، میں بھولا نہیں، هل تدری ما الامہ وما القانت، کہ تم جانتے ہو کہ امہ کا کیا معنی ہے اور قانت کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ الامہ الذی يعلم الخیر، امت اس کو کہتے ہیں جو اکیلا انجمن کا روپ دھار لیتا ہے، وہ ہے جو لوگوں کو خیر و بھلائی سکھاتا ہے۔ والقانت المطیع للہ وللرسول، اور قانت اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وَكَانَ مُعَاذ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَمُطِيعًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو خیر و بھلائی سکھاتے بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار بھی ہیں۔ تو گویا اطاعت یہ اس قدر خوبصورت چیز ہے، اس قدر نعمت ہے، اس سے انسان کی فرما برداری چھلکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ تو اہل ایمان کا شیوا ہے، اسی تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ مومنوں کا کام یہ ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ جلال فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ اگر تم مومن ہو۔ اور تیسری جگہ فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی بات یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ آؤ اللہ ذوالجلال فیصلہ فرمائیں تمہارے درمیان، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ نجات پانے والے، فوز و فلاح کے حقدار، کامیاب ٹھہرائے جانے والے یہی لوگ ہیں جن کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے اطاعت کر لی۔ صحابہ کرام کا مزاج تو یہی تھا نا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، كان الناس إذا نزل رسول الله منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑاؤ ڈالتے تو صحابہ کرام کیا کرتے کہ جو ہی وہاں رکنے کا حکم ہوتا تو فوراً بکھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2628، ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ، یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں تمہارا اس طرح بکھر جانا، انما ذالکم من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے۔ فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم۔ لو ایک مرتبہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد جب بھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں تو اس طرح پھر اکٹھے بیٹھتے کہ اگر کوئی چادر ڈال دیتا تو ان سب کو ڈھانپ لیتے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ آپ کی بات پر دوسری بات نہیں سوچتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اسی لیے تو شریعت نے یہ فیصلہ کیا تھا، جب تک اطاعت نہیں نہ ہوگی یہ خواب مت دیکھیے گا کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اطاعت شرط اول ہے، اللہ کی اطاعت اور پھر اس کے رسول کی اطاعت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2937، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 7161، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے تو بہترین اجر دیا جائے گا۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم،
ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، اور پھر تمہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی۔ جنہوں نے اطاعت کو اختیار کیا اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے بہت سارے انعام رکھے، اور کیا فرمایا؟ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اطاعت کرو گے اللہ تمہیں خوبصورت اجر سے نوازیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم پھر جاؤ گے جیسے کہ پہلے ہوا تو پھر عذاب علیم، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے تو انسان کے اجر میں کمی نہیں آتی، اللہ پورا پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ گے تو تمہارے اعمال اور تمہارے اعمال کے ثمرات اس سے اللہ ذوالجلال کوئی کمی نہیں کریں گے، وہ اللہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو انسان کے لیے خیر و برکت کی بہت سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو مسلمان کے لیے خیر و برکت کی دلیل بھی ہے اور نوید بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم نے سنا ہے اور اطاعت بجا لائے ہیں، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ صرف ان کے لیے بہترین انجام ہی نہیں ہے، بہترین ثمرے کا باعث ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 7283، صحیح مسلم 2283، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل آتی قوما، میری مثال اور اس دین کی مثال جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے، ایک ایسے انسان کی مثال ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور وہ آ کے کہے، اے قوم کے لوگوں، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ فَالنَّجَا، تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بندوبست کر لو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ یہ لشکر چڑھائی کر دے گا۔ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، ایک گروہ تو یہ بات سن کے توجہ کرتا ہے اور کوشش شروع کر دیتا ہے، وہ نجات پا جائے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ